چھٹا حصہ سبق نمبر 5 فضائل درود شریف۔ درود شریف پڑھنے کا ثبوت قرآن میں ہے یا حدیث میں؟ احادیث کریمہ تو اس باب میں بکثرت مروی ہیں اور قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ نے واضح طور پر صاف صاف یہ بات بیان فرمائی کہ درود شریف تمام احکام سے افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکم میں اپنا اور اپنے فرشتوں کا ذکر نہ فرمایا کہ ہم بھی کرتے ہیں تم بھی کرو، سوا درود شریف کے۔ تمام فرشتے بلا تخصیص حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ اس حکم کے مخاطب صرف اہل ایمان ہیں۔ رب عز و جل کا یہ حکم مطلق ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں کہ فلاں وقت پڑھو فلاں وقت نہ پڑھو۔ درود شریف جب بھی پڑھا جائے گا اس حکم کی تعمیل میں ہوگا۔ ہر بار درود شریف پڑھنے میں ادائے فرض کا ثواب ملتا ہے کہ سب اسی فرض مطلق کے تحت میں داخل ہے، تو جتنا بھی پڑھیں گے فرض ہی میں شامل ہوگا۔ نظیر اس کی تلاوت قرآن کریم ہے کہ ویسے تو ایک ہی آیت فرض ہے، اور اگر ایک رکعت میں سارا قرآن عظیم تلاوت کرے تو سب فرض ہی میں داخل ہوگا اور فرض ہی کا ثواب ملے گا، اور سب فقرؤوا ما تیسر من القرآن کے اطلاق میں ہے۔ درود شریف مکمل وہ ہے جس میں صلاۃ و سلام دونوں ہوں، کہ آیت میں درود و سلام دونوں ہی کے پڑھنے کا حکم ہے۔ قرآن نے کوئی صیغہ خاص درود شریف کا مقرر نہ کیا، تو ہر وہ صیغہ درود شریف پڑھنا جائز ہے جو درود سلام دونوں کا جامع ہو۔ آیت کریمہ میں درود شریف پڑھنے کے لیے کوئی حیت، کوئی مجلس، کوئی محفل متعین نہیں کہ تو کھڑے بیٹھے تنہائی میں اور مجموعے کے ساتھ آہستہ خواہ بلند آواز سے پڑھنا جائز، مستحب اور مطلوب شرعی ہے۔ ولادت شریفہ کی محفلوں میں اہل محبت جو کھڑے ہو کر بیک زبان صلاۃ و سلام کے تحفے بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش کرتے ہیں، وہ بھی اس حکم مطلق کے تعمیل میں داخل ہیں، اور اس سے انکار کرنا نئی شریعت گھڑنا ہے۔ درود شریف کا مطلب کیا ہے؟ درود شریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکریم اور عزت افزائی ہے۔ علماء کرام نے اللہم صلی علی محمد کے معنی میں یہ بیان کیے ہیں کہ یا رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عظمت عطا فرما، دنیا میں آپ کا دین سر بلند اور آپ کی دعوت غالب فرما کر ان کی شریعت کو فروغ اور بقا عنایت کر کے، اور آخرت میں ان کی شفاعت قبول فرما کر ان کا ثواب زیادہ کر کے، اور اولین و آخرین پر ان کی افضلیت کا اظہار فرما کر، اور انبیاء و مرسلین و ملائکہ اور تمام خلق پر ان کی شان بلند کر کے، اور آپ کو مقام محمود تک پہنچا۔ درود شریف میں حکمت کیا ہے؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بدولت دولت ایمان و عرفان نصیب ہوئی۔ دنیا جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہی تھی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کی روشنی سے دل و دماغ منور و روشن فرمایا۔ دنیا وحشت و حیوانیت میں مبتلا تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسانی زیور یعنی اخلاق حسنہ سے آراستہ کیا۔ اس لیے اس احسان شناسی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کے ہو رہیں، آپ کے ذکر میں ہم تن مصروف رہیں اور آپ کے گرویدہ بن جائیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ نیاز مندانہ تعلق رکھیں، اور آپ کے منصب رفیع میں روز افزوں ترقی کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کرتے رہیں، اور یہ مقصود درود شریف سے بھی حاصل ہوتا ہے، اور آسانی اس میں یہ ہے کہ ہر آن ہر حال میں پڑھا جا سکتا ہے۔ آخر درود شریف پڑھنے والا یہی تو عرض کرتا ہے کہ الہی تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے پایا احسانات کا بدلہ ہمارا کیا منہ ہے کہ ادا کر سکیں، الہی تو ہی ان کی ان عظیم احسانات کے صلے میں ہماری جانب سے دنیا و آخرت میں ان پر کثیر در کثیر رحمت نازل فرما، اور دارین میں انہیں تمام مقربین سے بڑھ کر تقرب نصیب کر۔
جو شخص درود شریف پڑھتا ہے وہ گویا رب کریم کے حضور اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کرتا ہے کہ خدایا تیرے محبوب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلات کا جو حق ہے اسے ادا کرنا میرے بس کی بات نہیں، تو ہی میری طرف سے اس کو ادا کر اور ان کے طفیل مجھے بھی مزید رحمتوں سے بہرہ مند کر۔ درود شریف کا پڑھنا کب فرض ہے اور کہاں واجب؟ عمر بھر میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے اور ہر جلسہ ذکر میں درود شریف پڑھنا واجب، خواہ خود نام اقدس لے یا دوسرے سے سنے، اور اگر مجلس میں مثلا 100 بار ذکر مبارک آئے تو ہر بار درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اگر نام اقدس لیا یا سنا اور درود شریف اس وقت نہ پڑھا تو کسی دوسرے وقت اس کے بدلے کا پڑھ لے۔ کہاں کہاں درود شریف پڑھنا مستحب ہے؟ جہاں تک بھی ممکن ہو درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بکثرت دعا مانگتا ہوں تو اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو تم چاہو۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ چوتھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم چاہو، اور اگر اور زیادہ کرو تو تمہارے لیے بھلائی ہے۔ تو پھر صحابی رسول نے عرض کی کہ 2/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم چاہو، اور اگر زیادہ کر دو تو تمہارے لیے بہتری ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی تو کل وقت درود ہی کے لیے مقرر کر لوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے تو اللہ تمہارے کاموں کی کفایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بے شک درود شریف سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے، اور اس کے جس قدر فائدے اور برکتیں درود پڑھنے والے کو حاصل ہوتی ہیں ہرگز اپنے لیے دعا میں نہیں بلکہ ان کے لیے دعا ساری امت کے لیے دعا ہے کہ سب انہی کے دامن دولت سے وابستہ ہیں۔ اور قاعدے کی بات ہے جو جسے زیادہ عزیز رکھتا ہے اسی کا ذکر اسے وظیفہ ہو جاتا ہے، جو جسے چاہتا ہے اسی کے ذکر کی کثرت کرتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے سامنے اور کسی کے ذکر کا کیا ذکر؟ ذکر سب پھی کے جب تک نہ مذکور ہو، ذکر سب پھی کے جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی۔ پھر بھی خصوصیت سے علماء کرام نے مندرجہ ذیل مواقع پر درود شریف پڑھنا مستحب فرمایا ہے۔ جمعہ کے دن، جمعہ کی رات، صبح شام، مسجد میں جاتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، بوقت زیارت روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم، صفا و مروہ پر، خطبے میں امام کے لیے، اذان کے جواب کے بعد، اجتماع و فراق کے وقت، وضو کرتے وقت، جب کوئی چیز بھول جائے اس وقت، تقریر کہنے اور پڑھنے اور پڑھانے کے وقت، خصوصاً حدیث شریف کے اول و آخر، سوال و فتوے لکھتے وقت، تصنیف کے وقت، نکاح اور منگنی کے وقت، اور جب کوئی بڑا کام کرنا ہو۔ اذان اور اقامت سے پہلے درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ اذان یا اقامت سے پہلے درود شریف پڑھنے میں حرج نہیں کہ ہر اہم کام سے پہلے پڑھنا مستحب ہے، اور یہ بھی دینی امور میں بڑی اہمیت کا مقام ہے، مگر درود شریف اور اذان و اقامت میں کچھ معمولی فصل چاہیے، یا درود شریف کی آواز اور اذان و اقامت کی آواز میں اتنا فرق و امتیاز رکھیں عوام کو درود شریف اذان یا اقامت کا کوئی حصہ معلوم نہ ہو۔ آج کل اذان و اقامت سے پہلے درود شریف پڑھنے کا انکار کرنے والا یا تو نیرا وہابی ہے یا وہابیہ سے سنی سنائی بات منہ سے نکالنے والا جاہل ناواقف مسلمان کو سمجھا دیں وہ سمجھ جائے گا، لیکن وہابیہ کی اوندھی مت اسے قبول نہ کرے گی۔ وائے بے انصافی ایسے غمخوار پیارے کے نام پر جو روز ولادت سے آج تک ہماری یاد اپنے پاک روشن مبارک منور دل سے فراموش نہ فرمائے، جان نثار کرنا اور اس کی نعمت و ستائش اور مدح و فضائل سے آنکھوں کو روشنی، دل کو ٹھنڈک، جان کو تراوت دینا واجب، یا یہ کہ جہاں تک بس چلے چاند پر خاک ڈالے اور بلا وجہ ان کی روشن خوبیوں میں، ان کے اشتہار و اظہار میں ان کی راہیں نکالے اور ان کے فضائل مٹانے کے لیے ہیلے بہانے تراشے۔ ولیکن الوہابیہ قوم لا یعقلون،
کسی چیز کی خرید و فروخت کے وقت درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ گاہک کو سودا دکھاتے وقت تاجر کا اس غرض سے درود شریف پڑھنا یا سبحان اللہ کہنا کہ اس چیز کی عمدگی خریدار پر ظاہر کرے تاکہ وہ اسے خریدنے پر آمدہ ہو جائے، ناجائز ہے۔ یوں ہی کسی بڑے کو دیکھ کر درود شریف پڑھنا اس نیت سے کہ اور لوگوں کو اس کے آنے کی خبر ہو جائے اور اس کی تعظیم کو اٹھیں اور جگہ چھوڑ دیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ درود شریف کی جگہ صاد لام عین میم یعنی سلام لکھنا کیسا ہے؟ نام اقدس لکھے تو درود شریف یعنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ایسا ہی کوئی صیغہ درود ضرور لکھے کہ بعض علماء کے نزدیک اس وقت درود شریف لکھنا واجب ہے۔ درود شریف کی جگہ سلام یا صاد اور علیہ السلام کے بجائے عین میم یا صرف عین لکھنا ناجائز و حرام ہے۔ یہ بلا عوام تو عوام اس صدی کے بڑے بڑوں میں بھی پھیلی ہوئی ہے۔ ایک ذرہ سیاہی یا ایک انگلی کاغذ یا ایک سیکنڈ وقت بچانے کے لیے کیسی عظیم برکتوں سے دور پڑتے اور محرومی اور بے نصیبی کا شکار ہوتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلا وہ شخص جس نے ایسا اختصار کیا اس کا ہاتھ کاٹا گیا، اور اسی طرح خود سرہ یا رحمت اللہ تعالی علیہ کی جگہ قاف یا ریحا لکھنا حماقت، حرمان برکت اور سخت محرومی ہے۔ ایسی حرکتوں سے احتراز چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے سلام کا جواب کیسا دیتے ہیں؟ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے اللہ تعالی میری روح اطہر کو جو معرفت جناب باری تعالی میں مستغرق و مشغول رہتی ہے اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، اور میں اس کے سلام کا جواب خود دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ اہل محبت کا سلام میں خود اپنے گوش مبارک سے یعنی اپنے کانوں سے سنتا ہوں، اور میں انہیں پہچانتا ہوں، اور دوسرے امتیوں کے درود و سلام مجھ پر پیش کر دیے جاتے ہیں۔ امام عشق و محبت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ اس کا جواب بھی حدیث شریف میں دیا گیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بلند آواز سے مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد آسمانوں پر فرشتے بلند آواز سے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ نزہۃ المجالس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بلند آواز سے درود شریف پڑھنا مستحب ہے، چنانچہ علامہ خطیب بغدادی اور دوسرے علماء نے اس کی تصریح کی ہے۔ مجموعہ کے ساتھ درود خوانی کے لیے کیا حکم ہے؟ مجموعی کے ساتھ درود خوانی جیسا کہ مسلمانوں میں بعد نماز سے فارغ ہو کر آیت کریمہ پڑھ کر درود شریف پڑھنے یا محافل میلاد میں صلاۃ و سلام پست یا بلند آواز میں عرض کرنے کا معمول ہے، یہ بھی بلا شبہ جائز ہے۔ صحابہ سے منقول ہے کہ جس مجلس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا جاتا ہے اس سے پہلے پاکیزہ خوشبو بلند ہوتی ہے، اور جب وہ آسمان پر پہنچتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ اس مجموعہ اور مجلس کی خوشبو ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا گیا ہے۔ مسلم و ترمذی کی روایت ہے کہ جب کوئی جماعت ذکر الہی میں مشغول ہوتی ہے تو فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکینہ یعنی فراغت و دل جمعی نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں میں یاد کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں۔ اور یہ بات ہر مسلمان صاحب ایمان جانتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء اللہ و اولیاء اللہ کا ذکر بعین خدا کا ذکر ہے۔ ان کا ذکر ہے تو اسی لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ولی، اور خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنے ذکر کا حصہ بنایا ہے، تو جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد عین خدا کی یاد ہے۔ پھر نبی بھی کون؟ وہ جن کی محبت عین ایمان، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بھی جان ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ،
انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ فضائل درود شریف میں کچھ احادیث بیان کریے۔ درود شریف کے فضائل لامحدود ہیں، اس کی قدر و انتہا کو پہنچنا ہماری حد طاقت سے باہر ہے، مگر اس فضل عظیم کو تصور میں لاؤ کہ بھیجنے والا خداوند جلیل ہے، اور جس پر بھیجا جا رہا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رسول بے مثال ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بارے میں احادیث بکثرت وارد ہیں، تبرکن بعض ذکر کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے، اللہ عز و جل اس پر 10 درود نازل فرمائے گا، اس کے 10 خطائیں مٹا دے گا اور اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا۔ قیامت کے دن مجھ سے سب سے قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہے۔ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے، جب تک وہ درود خوانی میں مصروف رہتا ہے، خدا کے فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اب اسے اختیار ہے کہ وہ اس میں کمی کرے یا زیادتی۔ جس شخص نے لکھ کر مجھ پر درود بھیجا تو جب تک اس کتاب میں میرا اسم شریف باقی رہے گا، خدا کے فرشتے اس پر درود بھیجنے میں مشغول رہیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فرشتے اس کی مغفرت و نجات کی دعا کرتے رہیں گے، اور جس پر فرشتے درود بھیجیں گے وہ جنتی ہوگا۔ حوض کوثر پر میرے سامنے کچھ لوگ آئیں گے جنہیں میں اس لیے پہچان لوں گا کہ وہ دنیا میں مجھ پر بکثرت درود بھیجتے ہیں۔ قیامت کی سختیوں اور شدتوں سے سب سے پہلے وہ شخص نجات پائے گا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے۔ جو شخص مجھ پر جمعہ کے روز 100 مرتبہ درود شریف بھیجے، اس کے 80 برس کے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے زکوٰۃ یعنی فلاح اور نجات کا ذریعہ ہے۔ جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود کی کثرت کرے۔ درود کے وسیلے سے اس کی مشکلیں حل ہو جائیں گی، غم دور ہو جائیں گے، مصیبتیں ٹل جائیں گی، اس کے رزق میں ترقی ہوگی اور اس کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جو شخص مجھ پر 10 بار صبح اور 10 بار شام کو درود بھیجے، روز قیامت میری شفاعت اسے پالے گی۔ الغرض درود شریف مغفرت و بخشش کا ذریعہ اور سعادت دارین کا وسیلہ جلیلہ ہے۔ جو وقت اس میں مصروف ہوتا ہے دین و دنیا کی برکتیں لاتا ہے، اور جو وقت اس سے غفلت میں گزرتا ہے اس دولت ابد مدت میں تیری لیے کمی ہوتی ہے۔ ہاں، فقیر دامن پھیلا اور اپنی جھولی اس دولت عظما سے بھر لے، یہ مفت کی نعمت ہے، اسے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اس میں بخل، حرمان و بے نصیبی کی علامت ہے۔ حدیث میں ہے کہ پورا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ صلی اللہ علی النبی امہ و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔